گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا پردہ کیا ہے، ہماری عزت و آبرو کیا ہے۔ آج ہمارے چہروں کا ہرگز و ناقص دیکھ رہا ہے، کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے، ہرگز و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات، جتنا امیر باپ ہے، جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو، آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ کس بات کا امیر ہے تو؟ کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے، کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے، آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے۔ غور کرو کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس۔ اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے۔ دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، سننے کی طاقت ہے؟ سنیں گے؟ دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا، اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، جانتے ہوں گے۔ بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن، بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو، چکلے پر بٹھا دیا ہو، اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو۔ عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں، اردو میں اس کو بھڑوا کہتے ہیں۔ کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے۔ مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا، جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا، جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا، اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا۔ دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھڑوا مت کہو، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو۔ باسا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے۔
تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سننا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو۔ ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل، چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے، کیوں چلائے گی صاحب؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی، شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے، لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈیں؟ یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں، اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو کر جب چلا، میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا۔ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا، جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی۔ وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا، میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور استنجا کرے گا۔ اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھیں، اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈرویئر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے۔ یہ مائیں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ جبکہ نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ پہلی
यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से तरबियत हासिल करके नहीं निकला वो किसी यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। आज भी देख लो, किशनगंज में भी यूनिवर्सिटियां होंगी, किशनगंज में भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज से बीए, एमए, पीएचडी, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को देखिए खड़े होकर सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको एमडी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। एमडी, पीएचडी करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब। आज मुझे इजाज़त दीजिए मेरे भाइयों, कहो कि जानवरों की इजाज़त मत बोलो, हम लोग इंसान हैं। कुरान ने भी जानवरों की मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। कुरान ने कहा है ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते हैं? अपने बारे में सोचो, सोचो। हैं? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की देग भी बनाते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जब 12 साल के थे, उनकी माँ ने उनको एक काफिले के साथ भेजा था। कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हों लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात, माँ की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फर्मा बरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी।